السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ جی تو آغاز کرتے ہیں اپنے لیسن کا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، آمین یا الہ العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان بے شک، اللہ اللہ، لا نہیں، یغفر وہ معاف کرے گا یا وہ بخشش کرے گا، ان کہ یشرک شریک ٹھہرایا جائے، بہ ساتھ اس کے، ویغفر اور وہ بخش دے گا، ما جو، دونا علاوہ ہے، ذالک اس کے، لمن واسطے جس کے، یشاء وہ چاہے گا، ومن اور جو، یشرک شریک ٹھہرائے، باللہ ساتھ اللہ کے، فقد تو تحقیق، ضل وہ گمراہ ہو گیا، ضلالا گمراہ ہونا، بعیدا دور کا، یا ضل کا ایک معنی بھٹکنا بھی کیا جاتا ہے۔ اس آیت کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ جس گناہ کی بھی چاہے گا معافی کر دے گا، لیکن شرک کی معافی نہیں ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کبیرہ گناہوں کی بھی معافی ممکن ہے، لیکن شرک کی معافی ممکن نہیں ہے جب تک کہ انسان اس کے اوپر توبہ استغفار نہ کرے اپنی زندگی کے اندر۔ اگر وہ توبہ استغفار کر لیتا ہے تو شرک کی معافی بھی ممکن ہے، لیکن اگر شرک سے توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے یا موت کو سامنے دیکھ کے توبہ کرتا ہے تو اس صورت میں پھر شرک کی معافی بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ تو اسی لیے یہاں پہ فرمایا کہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ تمام گناہ معاف کر دیں گے جو بھی وہ چاہیں گے، لیکن شرک کی معافی نہیں ہوگی۔ پھر مزید فرمایا، ان نہیں، یدعون وہ پکارتے، من دونہ علاوہ اس کے، الا مگر، اناثا عورتوں کو، وَإِن اور نہیں، یدعون وہ پکارتے، الا مگر، شیطانا شیطان کو، مریدا سرکش۔ اناسا کا معنی ہوتا ہے عورتیں، تو اسی لیے یہاں پہ میں نے اناسا کا ترجمہ عورتیں ہی کیا ہے۔ تو اناسا سے مراد وہ بت ہیں جن کے نام مؤنث تھے، جیسے لات، عزیٰ، منات، نائلہ وغیرہ، یا اس سے مراد فرشتے ہیں، کیونکہ مشرکین عرب جو تھے وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں سمجھتے تھے اور وہ ان کی عبادت بھی کیا کرتے تھے۔ اور پھر اس ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، کہ یہ نہیں پکارتے مگر شیطان سرکش کو، کیونکہ شیطان کے ہی کہے میں آ کر لوگ جو ہے غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، چاہے وہ پھر بتوں کو پوجیں یا فرشتوں کو یا دیگر ہستیوں کو۔ تو یعنی کہ یہ شیطان کے بہکاوے میں آ کے لوگ اس طرح کی کام کرتے ہیں، تو اسی لیے یہاں پہ کہا گیا یہ ایسا ہی ہے گویا کہ یہ شیطان کی عبادت کر رہے ہیں۔ پھر مزید فرمایا، لعنہ اللہ لعنت کی اس پر اللہ نے، وقال اور کہا، لأتخذن البتہ میں ضرور لے کر رہوں گا، من عبادک تیرے بندوں میں سے، نصیباً ایک حصہ، مفروضا مقرر شدہ، یعنی کہ شیطان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اور اس کو راندہ درگاہ کر دیا، تو شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں تمہارے بندوں میں سے ایک حصہ ضرور لے کر رہوں گا۔
پھر ان کے ساتھ کام کیا کرے گا؟ آگے آ رہا ہے کہ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور البتہ میں ضرور گمراہ کروں گا ان کو، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور البتہ میں ضرور امیدیں دلاؤں گا ان کو، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور البتہ میں ضرور حکم دوں گا ان کو، فَلَيُبَتِّكُنَّ، پھر البتہ وہ ضرور چھیدیں گے، آذان، کان، الانعام، مویشیوں کے، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور البتہ میں ضرور حکم دوں گا ان کو، فَلَيُغَيِّرُنَّ، پھر وہ تبدیل کر دیں گے، خلق، تخلیق، اللہ، اللہ کی، ومن، اور جو، یتخذ، بنائے گا، الشیطان، شیطان کو، ولی، دوست، من، سے، دونی، سوائے، اللہ، اللہ کے، فقد، تو تحقیق، خسر، اس نے نقصان اٹھایا، خسرانن، نقصان اٹھانا، مبینہ، کھلم کھلا۔ اس آیت کے اندر شیطان نے اپنے عزم اور ارادے کا جو اظہار کیا وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ میں آپ کے بندوں کو ضرور گمراہ کروں گا اور ضرور ان کو امیدیں دلاؤں گا، یعنی کہ شیطان جو ہے وہ ہر وقت انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ اس کو کسی طرح گمراہ کر دے اور اس کو جھوٹی امیدیں دلاتا رہتا ہے۔ یہ وہ باطل امیدیں ہیں جو شیطان کے وسوسوں اور اس کی دخل اندازی سے پیدا ہوتی ہیں اور انسانوں کی گمراہی کا سبب بنتی ہیں۔ پھر اسی طرح اس نے یہ کہا کہ میں ان کو حکم دوں گا کہ وہ اپنے مویشیوں کے کان چھیدیں گے۔ تو یہ بحیرہ اور سائبہ جانوروں کی علامتیں اور صورتیں کہ مشرکین ان کو بتوں کے نام جو ہے وقف کرتے تھے اور پھر ان کی شناخت کے لیے ان کے کان وغیرہ چیر دیا کرتے تھے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات جو ہے لوگوں نے اس طرح کی منتیں مانی ہوئی ہوتی ہیں کہ مویشیوں کو انہوں نے بتوں کے نام پہ یا قبروں وغیرہ کے نام پہ آزاد چھوڑا ہوا ہوتا ہے اور ان کے ساتھ کوئی مخصوص علامتیں ان کے گلوں میں ڈالی ہوئی ہوتی ہیں یا اسی طرح کان وغیرہ چھیدے ہوئے ہوتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فلاں دربار کے اوپر وقف ہے یا فلاں مزار کے اوپر وقف ہے یا اسی طرح کسی بت کے نام پہ وقف ہے۔ تو یہ کام جو ہے مشرکین مکہ بھی کیا کرتے تھے اور یہاں پہ شیطان بھی اپنے عزم کا اظہار کر رہا ہے کہ میں ضرور تمہارے بندوں کو حکم دوں گا کہ وہ اپنے مویشیوں کے کان کو چیر دیں۔ پھر اسی طرح یہ کہ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں ان کو حکم دوں گا کہ وہ آپ کی بنائی ہوئی تخلیق کے اندر تبدیلی کریں، یعنی کہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے شکل و صورت دی ہے وہ اس کے اندر تبدیلی کرے۔ خلق کو تبدیل کرنے کی بہت ساری صورتیں، ایک تو یہی ہے جس طرح کہ ابھی میں نے ذکر کیا کہ وہ مویشیوں کے کان وغیرہ جو ہے چیر دیتے تھے یا سوراخ کر دیتے تھے اور ان کو پھر بتوں کے نام پہ آزاد کر دیتے تھے، یعنی اس کا مقصد بدل دیتے تھے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے چاند، سورج اور پتھر وغیرہ کو جو پیدا کیا ہے اور ان کے مختلف کام ہیں، لیکن بعض لوگوں نے ان کو معبود بنا لیا، یعنی کہ یہ بھی اسی طرح کہ ان کا جو تخلیق کا مقصد ہے اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے، یا اسی طرح یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو شکل و صورت دی ہے وہ اس کے اندر تبدیلی کرتا ہے، جیسا کہ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ ٹرانسجنڈر کے نام پہ کیا کچھ ہو رہا ہے، یعنی کہ لڑکی جو ہے وہ لڑکا بن رہی ہے، لڑکا لڑکی بن رہا ہے۔ اسی طرح اور بھی لوگ خلق کی تبدیلیاں کرتے ہیں اور پلاسٹک سرجری وغیرہ کے ذریعے سے بھی اپنی شکلیں تک لوگ چینج کر لیتے ہیں۔ یہ سب چیزیں خلق کی تبدیلی کے اندر ہی شامل ہیں۔ پھر اس آیت کے اندر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو شیطان کو دوست بنائے گا اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، تو ایسا شخص جو ہے یہ کھلم کھلا خسارے میں ہوگا۔ پھر مزید فرمایا یعیدہم، وہ وعدے کرتا ہے ان سے، ویمنیہم، اور وہ آرزوئیں دلاتا ہے ان کو، وما، اور نہیں، یعیدہم، وعدے کرتا ان سے، الشیطان، شیطان، الا، مگر، غرورا، دھوکے کا،
یعنی شیطان جو انسان سے وعدے کرتا ہے وہ دھوکہ اور فریب پر مبنی ہے، کیونکہ اس کے وعدے کبھی بھی پورے ہونے والے نہیں ہیں۔ پھر مزید فرمایا کہ اولئک یہی لوگ ہیں مأواہم ٹھکانہ ان کا جہنم جہنم ہے، ولا اور نہیں یجدون وہ پائیں گے عنہا اس سے محیصا کوئی بچنے کی جگہ۔ یعنی جو لوگ شیطان کو اپنا دوست بناتے ہیں تو ایسے لوگوں کا پھر ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ اس کے اندر ہمیشہ رہے اور وہاں سے وہ بچ کے نکل نہیں سکیں گے۔ والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے اچھے، سندخلہم ان قریب ہم داخل کریں گے ان کو جنات باغات میں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا اس کے نیچے سے، الانہار نہریں، خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، ابدا ہمیشہ ہمیشہ، وعد اللہ وعدہ اللہ کا، حقا سچا ہے، ومن اور کون، اصدق زیادہ سچا ہے، من اللہ اللہ سے، قیلا بات میں۔ اس سے پہلے والی آیت کے اندر ہم نے پڑھا کہ شیطان کے جو وعدے ہیں وہ جھوٹ پر مبنی ہیں، اور پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بات میں کوئی بھی زیادہ سچا نہیں ہے۔ لیسا نہیں ہے، بِأَمَانِيِّكُمْ ساتھ تمہاری آرزوؤں کے، ولا اور نہ، امانی آرزوؤں کے، اہل الکتاب اہل کتاب کی، من جو کوئی، یعمل عمل کرے، سوءً برا، یجزا وہ بدلہ دیا جائے گا، بہی ساتھ اس کے، ولا اور نہیں، یجد وہ پائے گا، لہو اس کے لیے، من سے، دون اللہ سوائے اللہ کے، ولیًا کوئی دوست، ولا اور نہ، نصیرا کوئی مددگار۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ اہل کتاب اپنے متعلق بہت خوش فہمی کے اندر مبتلا تھے کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت نہ تو تمہاری آرزوؤں سے ملنے والی ہے اور نہ ہی اہل کتاب کی آرزوؤں سے ملنے والی ہے۔ پھر جو شخص کوئی برا عمل کرے گا تو وہ ضرور اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ ومن اور جو، یعمل عمل کرے گا، من الصالحات نیک، من ذکر مرد ہو، او یا انثی عورت، وہو اور وہ، مؤمن مومن ہو، فاولئک تو یہی لوگ، یدخلون وہ داخل کیے جائیں گے، الجنت جنت میں، ولا اور نہیں، یظلمون وہ ظلم کیے جائیں گے، نقیرا کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے برابر۔ جیسا کہ ابھی ہم نے پچھلی آیت کے اندر بھی پڑھا کہ جنت آرزوؤں سے ملنے والی چیز نہیں ہے، تو یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ جنت اس شخص کے لیے ہوگی جو ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا، اس صورت میں اس کو جنت دی جائے گی، خواہ پھر وہ مرد ہو یا عورت، لیکن وہ جنت کا حقدار ہوگا جو اس کے لیے محنت کرے گا۔ یعنی صرف آرزوؤں کے ذریعے جنت کو کوئی بھی نہیں پا سکتا۔ تو یہ بات اسی لیے کی گئی ہے تاکہ یہود و نصارہ کی غلط فہمی بھی دور ہو جائے اور اہل ایمان کی بھی غلط فہمی دور ہو جائے، جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور پھر وہ عمل سے خالی ہیں، عمل نہیں کرتے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہونے کی وجہ سے جنت کے اندر وہ چلے جائیں گے۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جنت آرزوؤں سے ملنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ایمان پلس عمل صالح ضروری ہے۔ اور جو شخص ایمان لا کر عمل صالح کرے گا پھر وہ جنت کے اندر داخل کیا جائے گا، اور اس کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی بھی قدردانی کی جائے گی۔ اسی لیے فرمائے کہ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر فرمایا ومن، اور کون، احسن، زیادہ اچھا ہے، دیناً، دین میں، ممن، اس سے جو، اسلم، سپرد کر دے، وجہہ، چہرہ اپنا، للہ، اللہ کے لیے، وہو، اور وہ، محسن، محسن ہو، واتبع، اور وہ پیروی کرے، ملت، طریقے کی، ابراہیم، ابراہیم کے، حنیفہ، جو یکسو تھے، واتخذ، اور بنا لیا، اللہ، اللہ نے، ابراہیم، ابراہیم کو، خلیلا، دوست۔ اب اس آیت کے اندر کامیابی کا ایک اور معیار اور ایک نمونہ پیش کیا جا رہا ہے۔ معیار یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے، محسن بن جائے، اور ملت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرے، اور نمونہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا۔ خلیل کے معنی ہے جس کے دل میں محبت اس طرح خالص اور راسخ ہو کہ اس میں کوئی خلل اور نقص نہ ہو۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، مَا فِی السَّمَاوَاتِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَمَا فِی الْأَرْضِ، اور جو زمین میں ہے، وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ، بِكُلِّ، ساتھ ہر، شَيْءٍ، چیز کے، مُحِيطًا، گھیرنے والا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔